بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام زندگی میں خوش آمدید۔ آج پھر ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ مسور کی دال کے بارے میں ہے۔ مسور کی دال کا کھانا کیسا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسور کی دال کو کھانے کے بارے میں کیا کہا۔ دوستو، آپ سے التماس ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا مقام زندگی کو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی مسور کی دال کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسور کی دال کے بارے میں کیا کہا اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا آیا ہے۔ میڈیکل کے حساب سے بھی مسور کی دال کھانا آپ کی نظر کو تیز کرتی ہے اور آپ کے جسم کو ٹھنڈا رکھتی ہے، آپ کے دل کو نرم کرتی ہے، آپ کی آنکھوں سے جو پانی آتا ہے وہ پانی آنا بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر کیسے آیا ہے اور کیا آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے ساتھ چلے تھے تو راستہ جب بھٹکے تھے تو ان سے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوئے تھے اور ان پر من سلویٰ کیسے نازل ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے من سلویٰ بھیجا تھا۔ من شہد کو کہتے ہیں، شہد جیسی میٹھی چیز تھی وہ، جو جنت میں سے آتی تھی اور درختوں کے پتوں پر لگتی تھی۔ اور سلویٰ بٹیر کو کہتے ہیں، جھنڈوں کے جھنڈ آتے تھے، وہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، یہ ان کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا لیتے تھے، اور صبح صبح درختوں کے پتوں پر وہ سلویٰ لگی ہوئی ہوتی تھی اور یہ پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا تھا کہ ان کو جمع نہیں کرنا، یہ جو چیزیں آتی ہیں آپ نے ان کو رکھنا نہیں ہے، جمع نہیں کرنا۔ تو کچھ دن تو وہ لوگ کھاتے رہے تھے، پھر ان کے دماغ میں وہم اٹھنے لگا تھا، دل میں وہم اٹھنے لگا تھا کہ اگر یہ اگلے دن نازل نہ ہوئی تو ہم کیا کریں گے۔ تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنے لگ گئے تھے، تو اللہ پر ان کی توکل کم ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اب ہمارے پاس آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آگے بھی دیتا رہے گا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے کہنے کے بھی نافرمانی کی، تو انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ جیسے انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، من سلویٰ اترنا ختم ہو گئی، اور ان کے پاس جو بھی چیز جمع ہوئی تھی وہ ساری کی ساری خراب ہو گئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل کی قوم نہ ہوتی تو آج کھانا ہمارا نہ سڑتا، ہمارا کھانا خراب نہ ہوتا، ہمارا گوشت خراب نہ ہوتا۔ اس سے پہلے کھانا کوئی خراب بھی نہیں ہوتا تھا، باسی نہیں ہوتا تھا، انہی کے عذاب کی وجہ سے کھانا اب خراب ہونا شروع ہوا تھا۔ ایک روایت میں یہ ذکر بھی آتا ہے اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس قوم نے کہا تھا کہ ہم اپنا اگاتے ہیں کھانا اور ہم زمین سے کھیتی کرتے ہیں۔ ان کا دل بھر گیا تھا آسمان کے کھانے آنے سے، جنت کے کھانے سے ان کا دل بھر گیا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی کھیتی باڑی کریں اور ہم زمین سے ترکاریاں اگائیں۔ تو وہ سفر پر تھے تو ان کا سفر رک سکتا تھا، وہ جہاں جا رہے تھے ان کے سفر میں خلل پڑ سکتا تھا، تو انہوں نے پھر بھی وہ زمین سے اگانے کے لیے بازد کی، تو یہ اوپر سے آنا کھانا ختم ہو گیا تھا، اور انہوں نے جمع کیا تھا کھانا، اس لیے بھی خراب ہوا تھا، اور وہ زمین سے اگانا چاہتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، وہ زمین سے اگانے لگے تھے، اور پھر ان کو پانی کی طلب ہوئی تھی۔ جب ان کو پانی کی طلب ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک پتھر کی چٹان پر مارا، تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے،
اور وہ 12 قبیلے تھے اور ان کا ایک ایک چشمہ ان کی طرف آ گیا تھا۔ تو دوستو، مسور کی دال کا اسی لیے سورۃ بقرہ میں بھی ذکر آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند کدو تھا۔ تو کدو بھی بہت زیادہ طاقتور ہے اور ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کے ساتھ ایک تھوڑی سی اور معلومات شیئر کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد اس کا نام ستارے کے مطابق رکھنا اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو نصیب ہے وہ کھل جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ خوش بختی کا دن کون سا ہے؟ ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ ہم کس دن کاروبار شروع کریں یا کس دن ہم کوئی اچھا کام شروع کرنے لگے۔ ہمارے لیے خوش بختی کا دن کون سا ہے؟ ویسے تو ہر دن اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، تو پھر بھی افضل رمضان شریف گنا جاتا ہے۔ تو سارے مہینوں کا وہ سردار مہینہ گنا جاتا ہے، سارے دنوں کا جیسے سردار دن جمعہ گنا جاتا ہے، ایسے ہی ایک دن مخصوص ہوتا ہے، اور جمعرات کا دن، پیر کا دن، یہ اچھے گنے جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ اور محرم کا مہینہ آپ دیکھ لیں، ایسے ہی کچھ مہینوں کی افضل ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، وہ بہت زیادہ افضل ہیں۔ سفر کا مہینہ مصیبتوں کا مہینہ گنا جاتا ہے، ایسے ہی مہینہ تو ہر اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے کون سا دن اچھا ہے۔ تو اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا آخر میں واٹس اپ نمبر دیا گیا ہے، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ خوش بختی کا پھول بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنی خوش بختی کا کلر بھی پوچھ سکتے ہیں، خوش بختی کا نگینہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پیشہ اور کاروبار آپ کے ستارے کے مطابق کون سا ہے، آپ کو کون سا کرنا چاہیے، آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جانبدار اور غیر جانبدار برج کون سے ہیں، مطلب کہ آپ کے دوست اور آپ کے دشمن کون سے ہیں، ان پر آپ کو شک ہے، گمان ہے یا بالکل ٹھیک ہے وہ آپ کے دشمن ہیں یا نہیں، آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کیا اس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارے ستارے میں اس کا دیکھنا ہے کہ وہ ملتا ہے کہ نہیں اس کا ستارہ ہم سے، تو پھر آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا ستارہ ہی نہیں ملتا تو آپ کی اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو جو رکاوٹیں تھوڑی بہت آتی ہیں وہ تو دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا ستارہ نہیں ملتا تو آپ سر توڑ کوشش کریں، آپ کی شادی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر آپ کا ستارہ ملتا ہے تو آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو آپ کی ان سے شادی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھریلو پریشانیاں ناچاکیاں ہیں تو آپ نے اگر عمل پوچھنا ہے، کوئی وظیفہ پوچھنا ہے، تو ہمارا واٹس اپ نمبر آخر میں دیا گیا ہے، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔